انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اتاری ہے، یہی کافی ہے اس رات کی فضیلت کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ قرآن جیسی عظمت والی کتاب اس رات میں نازل ہوا۔ چنانچہ بہت سارے حدیثوں کے اندر میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے، آپ کو علم بھی ہے کہ اس کی کتنے سارے فضائل ہیں۔ چنانچہ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور اس کا تفسیر یوں بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، اور فرماتے ہیں کہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر کی عبادت کرنے میں ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کتنے اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ ہاں، شب قدر کی جو وقت متعینہ وقت کوئی نہیں ہے، آخر کے 10 رات میں سے کوئی بھی رات ہو سکتا ہے، آخر کے 10 راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور خود اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں مہینوں سے، تو اس کی عظمت کم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی کلام کہہ رہا ہے تو اس کی عظمت کم نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں سے ضعیف حدیث ہو سکتا ہے، حدیث میں ضعیف حدیث ہو سکتا ہے یا معتبر حدیث ہو سکتا ہے، لیکن کلام الہی میں جو لکھا گیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ بالکل معتبر ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل